کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ہماری عادتیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، پیارے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت قدم القدسیہ کا یہ پروگرام ہے، اور اس میں ہم مختلف عادات پر، مختلف اطوار پر، رویوں پر، مزاج پر بات کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ترقی کی منازل پر لیتی جاتی ہیں۔ انسان جب ان کو اپناتا ہے تو ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اگر یہ ترقی یافتہ ہو بھی یا ترقی کی کسی منزل پر پہنچ بھی جائے تو اس کو وہاں سے نیچے لے آتی ہیں۔ ان باتوں میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے اپنے آپ کو امپروو نہ کرنا، جہاں بندہ ہے وہیں پر رہے، کمفرٹ زون میں آ جائے۔ اس کے لیے ایک وہ تھیوری بھی بتائی جاتی ہے، ہمارا اس کو ابھی ہم رہنے دیتے ہیں۔ تو بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ 4 سال پہلے جہاں پر تھا 4 سال بعد بھی کہاں پر ہے؟ وہیں پر ہے، کہ اس نے اپنے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، اپنی ابیلٹی کے اندر، اپنی صلاحیت کے اندر، اپنی تعلیم کے اندر، اپنی سکلز کے اندر، اپنی اسپیشلٹیز کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ جمہور کی زندگی ہے، پہلے بھی یہی کر رہے تھے، آج بھی یہی کرنے، اور 10 سال بعد بھی یہی کرتے رہیں گے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ کار ہے، لرننگ موڈ پر نہ آنا، سیکھنے سے جی کترانا، اور اپنی صلاحیتوں میں اور اپنی جو سکلز ہیں ان میں اضافہ نہ کرنا، یہ انسان کو یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑی کامیابی جو دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اس سے روک دے گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ چیزیں لرن کرتا رہے، اپنے اخلاقیات میں مزید نکھار لاتا رہے، نکھرے ہوئے ہیں، بہتر ہیں۔ اور یہ تو ایک جگہ جو تھی وہ فلفل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کا فیضان نصیب ہے، میسر ہے، بڑی اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ ہے۔ اور جہاں اور کمی ہے ان پھر کمیوں پر غور کر کے، فوکس کر کے ان کو بھی کیا کرتا جائے، پورا کرتا جائے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہ بندہ ترقی کی منازل اللہ کی رحمت سے طے کرتا چلا جائے گا۔ اور کچھ رویے، کچھ انداز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر انسان ترقی کی منزل پر جو ہے پہنچ بھی جائے تو بھی وہاں سے نیچے آ جاتا ہے۔ نگران شورا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں مکہ اسٹوڈیو میں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا کریم، مرحبا۔ تو ایک رویہ ہے کہ جو کامیاب بندہ اگر ہو جائے تو اس کو وہاں سے ناکامی کے زینے پر واپس بھیج دیتا ہے، جو سمجھ لیں ڈائیورژن لگا دیتا ہے۔ وہ جو ایک عادت کہہ لیں، رویہ کہہ لیں، انداز کہہ لیں کہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا، یہ بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے۔ کوئی پرابلم ہوا ہے لیکن بولیں گے بھی میں نے یہ نہیں کیا، دوسروں میں ڈال دیں گے۔ کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ غلطی تسلیم نہ کرنا یہ انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یقیناً ایک کوئی بھی غلط رویہ یہ آپ کی ترقی کی راہ میں نہ صرف رکاوٹ بن سکتا ہے بلکہ آپ کو دنیا اور آخرت کے کئی نقصانات کا وہ سبب بن سکتا ہے۔ یہ تو ایک کیٹاگوریکلی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ کوئی بھی غلط رویہ شرعاً غلط ہے، عرفاً غلط ہے، اخلاقاً غلط ہے، عادتاً غلط ہے، تو یہ تمام تر معاشرے کے طور پر دیکھیں جو عرف میں آئی جاتا ہے جی، تو وہ غلط ہے۔ تو اس کا تو تجزیہ اور جائزہ آدمی کو لیتے ہی رہنا چاہیے۔ اور ایک بات ابھی بھی بھولنا نہیں چاہیے،
ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے. ہم کمپلیٹ نہیں ہیں. ہم سب جو ہم اس وقت آپ اور ہم جتنے بھی اس وقت ہم کمپلیٹ نہیں ہیں. بے عیب ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے بنائی. بے شک. ہم جیسا انسان یہ غلطیوں کا خطاؤں کا یہ مجسمہ ہوتا ہے. ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں. جب ہمیں اس بات کا ادراک و یقین ہو جاتا ہے، ہو جانا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ممکن ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں. اب اگر کوئی ہم سے ہماری غلطی شیئر کرتا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو نہ مانیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہماری غلطی ہوئی نہیں ہے، جبکہ واقعی وہ غلطی ہو. کیونکہ یہاں پر صورتیں دو بنتی ہیں سلمان بھائی. جی. ایک تو ہے کہ اگلے کی میں غلطی نکال رہا ہوں، مگر میں غلطی نکالنے پر غلطی پہ ہوں، تو اگلا کیوں مانے گا کہ میں نے غلطی کی ہے؟ ایسی بات. یعنی غلطی نہ ہونے پر غلطی مان لینا یہ تو کوئی بھی مطلب اس کو تو کوئی بھی تہذیب و اخلاق نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. مطلب کہ میری غلطی نہیں ہے، بس آپ کہہ رہے یار آپ تو غلطی مانتے ہی نہیں. بھائی آپ میری غلطی کو پروف تو کرو کہ میری غلطی ہے. اب میری غلطی ہے جی، اس کے لیے آپ کے پاس کیا ایسی بات ہے جو آپ مجھے کہہ سکے کہ میری غلطی ہے؟ میں مان لوں گا. یعنی آپ میری کسی بھی قول و فعل میں آپ بات کریں گے. جی بالکل. میرے کسی بھی قول و فعل سے اگر آپ کسی غلطی کو پروف کرنا چاہتے ہیں جی تو آپ کے پاس ایک ہے شرعی صورت، ایک ہے اخلاقی صورت، ایک ہے عرف اور عادت کے مطابق جو چیزیں ہیں. تو وہ جیسی غلطی ہوگی ویسا رجوع اور ویسا ہی اس کا ازالہ اور ویسی ہی اس کے تعلق سے تلافی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو جو میری غلطی مجھ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ پہلے مجھ سے بات کرے، یار آپ نے یہ جو بات کی یار یہ بات کیا تھی؟ تو آپ بھائی کیا تھی؟ اب میرا سوال ہوگا نا بھائی کیا تھی؟ یار غلط بات کی آپ نے. تو میں نے اگر غلط بات کی کیسے آپ، یا تو وہ اتنی ظاہر و باہر ہے، اتنی واضح ہے، جیسے کہ دوپہر کے وقت سورج روشن ہوتا ہے، ایسی اگر وہ غلطی بالکل ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار وہ سلمان بھائی جیسے ابھی صبح کے 8 بج رہے نا، تو اب صبح کے 8 کہاں بج رہے بھائی، رات کے 8 بج رہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو امیڈیٹ مجھے بتا دیتے ہاں یار وہ سبقت لسانی ہے یا سلپ آف ٹنگ ہے یا جو بھی اس کو کہنا، تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی ضد و بحث کی یہاں بات شاید نہیں رہے گی. لیکن اب اتنی کوئی گہری بات ہے یا ایسی کوئی بات ہے تو آپ مجھے، میرا ایک سوال تو قائم ہوگا نا آپ کے لیے کہ سلمان بھائی میری اگر کوئی غلطی ہے تو کیسے ہے؟ اگر یہ غلطی ہے تو آپ کے پاس مجھے غلط بتانے کے لیے، میری اس بات کو غلط بتانے کے لیے آپ مجھے یا تو کوئی شرعی دلیل دیں گے یا اخلاقی دلیل دیں گے یا کوئی عرف و عادت کے مطابق کوئی دلیل دیں گے نا، ایسی کو بات کریں گے. اسی بات. اب آپ اگر مجھے یہ بولے نہیں یار اصل میں عمران آپ کی بات میری سمجھ میں تو نہیں آئی، اب یہاں آپ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی سمجھ میں نہ آنا یہ کون سا معیار ہے یا کون سا اسٹینڈرڈ ہے؟ اسی بات. بھائی اسٹینڈرڈ و معیار آپ کا مزاج، آپ کی سوچ اور آپ کی سمجھ تو ہے ہی نہیں. معیار ہے، بن ہی نہیں سکتا نا یار. تو جو معیار ہے جی غلطیوں کو پروف کرنے کا، وہ معیار پر بات کر کے اگر کوئی مجھے بتاتا ہے کہ یہ غلطی ہے اور وہ بتا دیتا، اب میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی انا میں رہ کر، اپنے ایگو میں رہ کر یا کسی اور خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نہ مانوں اور وقت برباد کروں، اپنے کردار کو برباد کروں اور اتنے سارے ڈیمیجز لوں. اس سے بہتر ہے کہ میں کہہ دوں جی 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 سلمان بھائی بالکل ٹھیک ہے، وہ سوری آپ نے اچھی توجہ دلا دی، اب میرے سے بھول ہو گئی. اب بھول ہو گئی، اب اس کا ازالہ یا تو جسٹ ایکسکیوز ہے، سوری یار مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا پھر یہ کہ کوئی اللہ نہ کرے ایسی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ جس کا ازالہ ضروری ہے، تو پھر وہ اس کی صورت الگ ہوگی کہ وہ اگر وہ اعلانیہ اس کا ازالہ ہے یا اعلانیہ اس کا رجوع ہے تو وہ کرنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ جو آپ نے کوسچن کیا میں نے اس کی کچھ صورتیں بیان کی کہ وہ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا جا سکتا کسی کو کہ یار اگلا غلطی نہیں مانتا. بھائی غلطی ہوگی تو میں مانوں گا نا، تو غلطی نہیں ہوگی تو میں کیسے مانوں گا یار آپ کی بات کو؟ میں یہ تو ضد ہو گئی نا.
اور اگر کوئی شخص آپ سے کوئی دلیل پر بات کرنا چاہتا ہے تو آپ کو یار یہ تو مانتا ہے کسی کی نہیں ہے، یہ تو ضدی آدمی ہے، تو ایسا نہیں، یہ تو سامنے والے کی مسٹیک ہے، وہ اس کے پاس یہ بات موجود ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ہے اس کے گواہ ہوتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اس کی کوئی ایویڈینس ہوتے ہیں، وداؤٹ ایویڈینس تو کوئی بھی بات نہیں کی جاتی۔ صحیح، بڑی کلیئر بات کی آپ نے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ میرے ذہن میں ایک سینیریو ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ اس کو بھی ایڈریس فرمائیں، کہ جیسے گھر میں ہیں بیٹے سے یا کسی خاتون سے یا بہو سے، ایکس وائی زی کسی سے بھی آپ لے لیں، کوئی بھی جیسے بہو سے جو ہے وہ ساس کے ساتھ کوئی گفتگو کے اندر ورڈنگ وہ یوز کیے جو یوز نہیں کرنے چاہیے تھے، بد اخلاقی والا انداز ہے، یا چیخنے چلانے والا جو ہے وہ انداز ہے، یا ایگریشن والا انداز ہے جو نہیں ہونا چاہیے، یا بے آبرو کرنے والا انداز ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جو انداز اپنا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں یہ اپنا رہا ہوں اور اس سے آگے یوں ہوگا۔ اچھا، اب یہ بات کہاں پہنچی؟ اب یہ بات پہنچی اس کے بہو کے میکے میں بات پہنچی کہ آپ کی بیٹی نے یوں ہمارے ساتھ برے رویے سے بات کی ہے، شوہر کے ساتھ یا میرے ساتھ، ایکس وائی زی کسی کے ساتھ بھی۔ اب اگر وہ اپنی وہ غلطی تسلیم کر لے اپنے ماں باپ کے سامنے کہ بھئی میں نے یہ تو کام کیا ہے، میں نے بد تہذیبی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کی ہے، معمولی بات تھی، درگزر بھی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے اس کو اوور ریئیکٹ کیا ہے اس کو، تو اب کیا ہوگا کہ اس کے جو پیچھے جو بیس کھڑی ہے یا اس کے پیچھے جو افراد کھڑے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی ایکسکیوز لیول کے اوپر آ جائیں گے، جبکہ ان کو ایکسکیوز لیول پر نہیں لے کر آنا۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں مانتے بھی نہیں، میں کیا ہی نہیں، مان لیں گے تو پھر وہ جو پیچھے افراد ہیں، ماں باپ ہیں، وہ بھی اسی کو سمجھائیں گے۔ کوئی حرج نہیں ہے، بچہ اسکول میں غلطی کرتا تو والدین جا کر ٹیچر کے ساتھ ایکسکیوز کرتے ہی ہیں، صحیح نہیں کیا؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جب آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے اسکول کے اندر تو وہ پیرنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ نے جامعۃ المدینہ میں پڑھا ہے، اگر طالب علم کو غلطی کرتا ہے تو اس کے والدین سے سرپرست سے رابطہ کیا جاتا ہے، ایسی بات ہے، بالکل۔ تو اگر وہ تو یہ تو ایک نظام ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ پھر بعد میں والدین کہیں گے اس کو کہ دیکھو بیٹا آپ کی کسی غلطی سے ہم کو شرمندگی ہوئی، یعنی ان کو وہ ایکسکیوز کرنا یہ ان کا اخلاقی ایک سمجھے کہ طریقہ کار، ایک مینرز ہیں کہ جی ہماری بچی سے یا ہمارے بچے سے بھول ہو گئی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب بڑے یہ کہہ دیں آپ کو سامنے کہ نہیں ہماری بچی یا بچے سے بھول ہو گئی، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اب جن کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہے ہیں اب ان کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ ان بڑوں کو شرمندہ نہ کریں کہ اصل تو بھائی اس کو تو غلطی کی اس نے، اصل تو آپ کی وجہ سے ہوا ہی ہے، اگر آپ صحیح تربیت کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اب وہ جو ان کو تربیت سکھا رہا ہے نا خود اس کی اپنی تربیت کمزور ہے، یعنی یہ تو بڑے تربیتی یافتہ لوگ تھے جو اپنی بچی یا اپنے بچے کی غلطی پر ایکسکیوز کر رہے، بھائی آپ کا بچہ پڑوسی کو ستا کر آ گیا، پڑوسی تو آتا ہے نا پھر تو، بھائی آپ کے بچے نے یہ کیا کر دیا، ہمارے گھر پہ سامنے گندگی کر دی، یا ہماری چیز توڑ کے رکھ دی، یا ہمارا گملہ توڑ کے رکھ دیا، ہماری لائٹ یا بچے کو مارا یا کچھ بھی کر دیا، تو جب پڑوسی آتا ہے تو کیا کہتے ہیں نہیں غلطی ہو گئی بچے سے، بچہ ہے معاف کر دیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب وہ بولے کہ یار معافی مانگی ماں باپ نے، اب یہ الٹا جوتوں سمیت چڑھ دوڑے کہ بھائی معافی کی کیا بات ہے، آپ کو تربیت کرنی چاہیے تھی، او بھائی یہ اتنی اچھی تربیت تو ہوئی ہے کہ وہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اب تو آپ کو تربیت کی ضرورت ہے کہ جب کوئی یوں اپنے آپ کو ایکسکیوز کرے یا معافی مانگے تو آپ بڑا دل کرے، نہیں آپ معافی نہ مانگے، بچہ ہے یا بچی ہے، ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے کہا چلے آپ کو بتا دیں تاکہ آئندہ احتیاط ہو نا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ بات تھوڑی سی آپ تک پہنچ جاتی تو ہمارے کو ایسا کہ ہم بھی یوں ہو جاتے، تو یہ کرا کہ وہ بھی اب انہوں نے ایکسکیوز کر کے بڑاپن دکھایا، تو آپ بھی تو سامنے بڑاپن دکھائے نا، کہ نہ کہ آپ مطلب کہ وہ انکساری کر رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، یا چلو وہ غلطی بھی تسلیم کر رہا ہے، یار مطلب آپ جیسے ہم پہلا پوائنٹ تھا، اگر میں نے آپ کی توجہ دلانے پہ غلطی مان لی تو آپ میری غلطی ماننے پر میری ایسی ایک حوصلہ افزائی کر دے تاکہ میں آئندہ بھی غلطی اگر خدا نہ ہو مان سکوں۔ لیکن اب اس میں یہ کہ بھائی آپ تو مسئلہ ہی آپ کے ساتھ یہی ہے، غلطیاں کرتے ہو معافیاں مانگتے ہو، غلطیاں کرتے ہو معافیاں مانگتے ہو، تو چلو ہم نے کب غلطیاں کرنے معافی مانگنے کا روٹین بنائی ہوئی ہے؟ کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ مارتا ہے سوری کرتا ہے، مارتا ہے سوری کرتا ہے، ایسا تو ہو نہیں رہا، ایک تو ایک نارمل سی ہے، تو دونوں طرف جو ہے نا وہ رویہ وہ پوزیٹیو ہونا چاہیے، اور دونوں طرف رویہ با اخلاق ہونا چاہیے، اور دونوں طرف کے رویے میں ایک دوسرے کی
عزت کا تحفظ ہونا چاہیے. مدینہ مدینہ مرحبا. ایسا میں ایک اور پہلو ہے کہ ماں باپ بعض اوقات اپنی اولاد کے حوالے سے ان کو کوئی نیگیٹو رپورٹ پہنچے تو وہ اس کو یا تو سننا نہیں چاہتے یا اس کو ماننا نہیں چاہتے. نہیں ہمارا بچہ تو ایسے نہیں کر سکتا. ارے دادی چھوڑیں جی کیا باتیں کر رہے ہیں ہم، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی بتا رہا ہے کہ آپ کے بچے کو میں نے دیکھا کہ یہ سگریٹ نوشی جو کرنے والے ہیں، بلکہ اس سے اوپر کا درجہ کوئی نشہ جو ہے وہ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے بچے کو دیکھا ہے، ارے کیا ہو گیا بھائی میاں، کسی اور کے بچے کو دیکھ لیا ہوگا، ہمارا بچہ تو ایسا ہے ہی نہیں. یہ اس کو آگے بھیج دیا. یوں ہی کوئی بھی اب ہماری اولاد کی کوئی بھی خامی یا خرابی بتا رہا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے کہ جو بتانے آیا ہے اس کو ہی جو ہے نا وہ لپیٹ کے بھیج دینا ہے، اور بچے کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، اور وہ جیسے چل رہا ہے ہاں بھی ٹھیک ہے میرا بچہ اچھا بچہ. کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ اگر کوئی آپ کے تعلق سے، اگر بچے کے تعلق سے یا کوئی بھی آپ کے کسی بھی تعلق سے کوئی آپ تک کوئی ایسی بات پہنچاتا ہے تو میرا تو اس میں مشورہ یہی ہے کہ اس کو کچھ کمزور بات کرنے کے بجائے مان لینا، یہ بھی ڈائریکٹلی اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے. صحیح. مجھے یوں لگتا ہے کہ اچھا آپ نے دیکھا ہے، ہاں میں نے، کیونکہ ہو سکتا ہے دیکھا نہ ہو سنا ہو. صحیح. تو پہلے تو یہ کنفرمیشن ہو جائے. ٹھیک. نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. اچھا سنا ہے، تو تھوڑی سی بات ڈیفینیٹلی نیچے آ جائے گی. ایسی بات نہیں، میں نے دیکھا ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہے، اچھا آپ کا بہت بہت شکریہ، میں بات کرتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں میں آپ کو. زبردست. یعنی اس کو 100% انڈوز بھی نہیں کرنا. ٹھیک. اس کو نگلیکٹ بھی نہیں کرنا. ٹھیک. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ نہیں میرا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. بھائی حالات واقعات ہمارے سامنے ہی ہیں. بچہ کبھی کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. جی. تو اچھا بھی کر سکتا ہے، خدا نہ خواستہ برائی بھی کر سکتا ہے. صحیح. تو والدین کو کان اور آنکھ کھلے رکھنے چاہیے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. درست فرمایا. اور جو والدین اس طرح کا انداز اپناتے ہیں کہ ہمیشہ غلط بات پر بھی اپنے بچے کو اس کی تربیت نہیں کر رہے، انہوں نے آج تو پچھتاوا ہی ہوا ہوگا ان کو اپنی زندگی میں. اگر ایسا کچھ سن رہے ہوں گے تو پچھتاوا، بلکہ وہ آگے جا کر کہہ دیتے ہیں تھوڑا عرصے کے بعد، پھر وہ خود اولاد کو کہہ دیتے غلطی بیٹا ہماری ہے، ہم نے ہی تیری غلطیوں کو نظر انداز کیا. ہمیں تو لوگ سمجھاتے تھے لیکن ہم ہی نہیں سمجھتے تھے. اصل اس میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچہ جھوٹ بولتا ہے. جب اس سے بات کی جائے نا جی، تو بچہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے. اوہ. تو اب والدین کے پاس سوائے اس کے کہ بچوں کی بات مان لیں کوئی اور چارہ نہیں رہتا. کوئی اور چارہ نہیں رہتا. یا وہ ایسی گھما کر بات کرتا ہے، پھر وہ باقر کمرے میں جا کر ہنس رہا ہوگا، دوستوں سے ہنسے گا میں نے تو ایسا بیوقوف بنایا ابو کو، ایسا بیوقوف بنایا امی کو. اچھا پھر امی ابو کو چاہیے کہ کم از کم اس کا نام نہ بتائیں جس نے بات پہنچائی ہے، ورنہ وہ خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچانے کی کچھ صورت پیدا کرے گا. تو اگر کوئی بچہ اس طرح جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اپنے والدین سے ان تمام تر چیزوں کو چلو بچہ کا لے بھی گیا، لیکن وہ یہ سوچے کہ اس پہ نقصان ہے کس کا، فائنلی اس کا اپنا. اگر وہ اس بری عادتوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا تو آخر کار اس وقت پتہ چلے گا کہ پھر یا تو اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہوگی، یا وہ کسی اسپتال میں پڑا ہوگا، یا کسی کچرے کے ڈھیر پر نشے کی حالت میں اس بے ہوش شدہ اس کا وجود ملے گا، یا پھر کہیں وہ ذلیل و خوار ہوتا ہوا نظر آئے گا، یا خدا نہ خواستہ اس کی کوئی مووی ووی بن کر پکچر بن کر وائرل ہو جائے گی. پھر ماں باپ کو بھی شرمندگی، پھر ماں باپ بولیں گے اب کیا ہوا، اب وہ سر جھکا کے کھڑا ہوا ہوگا. تو اتنی گندی صورتحال میں جانے سے کیا بہتر نہ تھا کہ والدین کی اس پوچھنے کو آپ اپنے لیے کوئی تنبیہ سمجھ لیتے کہ یار یہ میرے لیے ایک اچھا ہو گیا کہ میری مطلب کہ غلطی یا میری کوتاہی یا میرا یہ عیب میرے ماں باپ تک اس طرح پہنچا، اور میرے ماں باپ مجھے نوٹس لے رہے ہیں، اور میں رجوع کر کے معافی مانگ کر یہ کر لوں کہ آئندہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ نہ ہو. جی. اب والدین کو چاہیے کہ مانیٹرنگ کریں. صحیح. کہ یار یہ دوبارہ مبتلا نہ ہو جائے. ٹھیک. اور اگر ماں باپ کو لگتا ہے کہ بچہ ہمیں، کیونکہ ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ بچہ جب جھولے میں پاؤں ہلاتا ہے نا تب تجربے کار ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جائے گا کس طرف. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے بوڑھوں کا ایک ایسے ہی بولنے کو بول دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کچھ بھی ہے، یہ چکمہ دے رہا ہے، اور اندازہ ہو، کرینہ واضح ہو،
اگر بیجا تہمت نہ لگائی جائے کہ پھر بیٹا پھر اس سے ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا اور پھر وہ آپ سے ڈسٹینس کرے گا. لیکن اگر لگتا ہے کہ تو پھر تھوڑا سا والدین کو اپنا جو پہلو ہے، اپنا وہ جو انداز ہے تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا اور تھوڑی سی دیکھیں کہ یہ حالات بہت خراب ہیں. بچیاں نکل جاتی ہیں یہ بتا کر کہ ہم فلاں کے یہاں جا رہی ہیں اور خدا نخواستہ یہ جا کہیں اور رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور سہیلیوں سے ترکیب بن جاتی ہے، دوستوں سے ترکیب بن جاتی ہے. لڑکا کچھ اور کہتا ہے نکلتا کہیں اور سے ہے. آپس میں لڑکا لڑکیوں کی دوستیاں ہو جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں میرا بیٹا آنکھ اٹھا کے کسی لڑکی کی طرف دیکھتا نہیں ہے. اور بھائی دیکھتا نہیں ہے، یہ لے کے گھومتا ہے، دیکھے گا کیا؟ ہماری بیٹی تو کہیں جاتی نہیں ہے، یہ جہاں جاتی ہے نا وہ آپ کو بتاتی نہیں ہے. اب یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنی اولاد پر زیادہ شک کرنا چاہیے، لیکن حالات خراب ہیں سلمان بھائی. جی ویڈیوز بنتی ہیں، لڑکیاں کسی نہ کسی کے دھوکے میں آ جاتی ہیں. میں اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے جو مدنی چینل پر بیٹھ کر سن رہی ہیں، دیکھو بیٹا حالات اچھے نہیں ہیں. ماں باپ سے بہتر آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، یقین مانے بیٹا. ماں باپ سے بہتر کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، ماں باپ سے بڑھ کر آپ کو کوئی ہمدرد نہیں ہے. ان کی بعض اوقات کڑوی باتیں آپ اس کو دوائی سمجھ کے پی جاؤ، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. اور یہ جو آپ چپ چپا کر رہے ہو نا، جسے میں اپنی جو بھی میری مدنی چینل پر بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، بڑی ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا کہیں بھی ہیں، یہ جو لڑکوں کے ساتھ دوستیاں ہو جاتی ہیں، ان سے جو رابطے ہو جاتے ہیں نا، یہ سمجھو کہ آپ نے اپنے لیے بربادی کا راستہ کھول لیا ہے. یا ایسے لڑکے جو اس طرح لڑکیوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، آپ نے بھی بربادی کا راستہ کھول لیا. بہت برا حال ہے. بچیوں کے لیے خاص طور پر اس لیے برا حال ہے کہ ایک تو دونوں طرف ہے تو غلط، ناجائز گناہ کا راستہ ہے، لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسی کمزوری آ گئی اور شیطان نے کوئی ایسا کام کر دکھایا جو نہیں ہونا چاہیے، کم یا زیادہ، پھر جو آپ کو شرمندگی ہوگی نا. آپ جتنی میری بچیاں بہنیں سن رہی ہو، خودکشیاں کرنے والی لڑکیوں نے اسی طرح خوش فہمیوں میں ہی وقت شاید گزارا تھا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور انہوں نے دوستیاں کی. میں آپ کو بتاؤں ایسے گندے طبیعت کے لڑکے ہیں. ابھی اس کی بات سے تو کوئی بھی آپ کو نیگیٹو مطلب نہیں ملے گا نا، مگر ایسے گندی طبیعت کے لڑکے ہیں کہ جو دوستیاں کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، پھر انہیں بھیلا پھسلا کر لے جاتے ہیں اپنے لڑکوں دوستوں میں، اور وہاں پھر ان کے ساتھ وہ غلط فعل ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ اللہ والا فیس. کیا اخبارات ہوں یا خبریں ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کیا یہ بتاتی نہیں ہیں؟ ہمارے اس معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں اب محفوظ نہ رہیں. اتنا دماغ اور کردار گندا ہو گیا ہے. دنیا بھر میں یہ گندگی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا بھر میں گندگی بڑھ گئی ہے. دنیا بھر میں گندگی بڑھ گئی ہے اور بالکل جیسے کنٹرول سے باہر ہے. اب ایسے میں اگر میری بہنیں خود اپنی حفاظت خود نہ کریں، اب آپ بولیں ہم کیسے کریں؟ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں. میں آپ کو بیٹا بتاتا ہوں، آپ اپنے موبائل سے ہر وہ مرد جو اجنبی مرد ہے، اس کا نمبر اسی وقت ایریز کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں. آپ سوچئے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں یا کریں گی، اللہ کی رضا کیسی نصیب ہوتی ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے. انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. فرماتے تیرے دل کے جتنے حصے میں لوگوں کا کینہ اور بغض اور اس طرح کا جو غلط محبتیں بسی ہوئی ہیں، تو اس کو نکال. آپ فرما تو نکال. جب تو اسے دل سے نکالے گا، جتنی جگہ تیرے دل میں وہ بچی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس جگہ میں اپنی محبت داخل فرما. یہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ وقت کے گوشت حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو آپ اور ہم ہمت تو کریں، میرے بھائی ہمت کریں، میری بہنیں ہمت کریں، میری بچیاں ہمت کریں. اپنے ماں باپ سے چپ چھپا کر جو آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں یا کرتی ہیں یا یہاں آتی ہیں یا وہاں جاتے ہیں، آپ کے ماں باپ کو نہیں پتا. لیکن یقین مانا جب پتہ چلے گا، سوچیے آپ کے ماں باپ کا اعتماد کتنا ٹوٹے گا.
آپ موبائل پر کونے میں جا کر اگر اپنے کسی ایسے نہیں امی میں تو سہیلی سے بات کر رہی ہوں، پتہ چلے کہ آپ بات جس سے کر رہی ہیں نا وہ ایک مرد ہے، یا جس سے آپ رابطہ کر رہی ہیں وہ ایک مرد ہے، وہ ایک لڑکا ہے، وہ کیسا شریف لڑکا ہے جو اجنبی لڑکی کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ اس کے اندر خوف خدا ہوتا تو کیا وہ آپ سے بات کرتا؟ یا اس لڑکی میں حیا اور خوف خدا ہوتا تو کیا وہ نوجوان وہ آپ سے بات کرتی؟ یہ محبت پیار کے چکر میں پڑ کر کئی لڑکوں نے اپنی جوانیاں برباد کر دیں، کئی لڑکیوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دیں۔ اور یہ میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا، روز مرہ کی کہانیاں ہیں، دنیا بھر میں روز مرہ کی کہانیاں ہیں، ہزاروں کہانیاں یہ بن چکی ہیں، یہ حقیقت بن چکی ہیں۔ یہ قبر میں اتر گئے، پھر کوئی مذمت ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ماں باپ پھر روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب بدقسمتی کے ساتھ دونوں خودکشیاں کر لیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، حرام موت مر جاتے ہیں۔ لڑکا بولتا ہے میں مر جاؤں گا، لڑکی بولتا ہے میں مر جاؤں گا۔ ارے بھائی ہم کو ایک دوسرے کے اوپر مرنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، مرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مرو یار، ایک دوسرے کے نام پر کیا مرنا؟ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں فدا نہ، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ بس رسول پاک کی محبت میں ہمیں گھما دے، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جینا، یہ جینا ہے۔ ہم دعا کریں رب کی بارگاہ، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ اعلیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں محبت میں کیسے گم ہوتے تھے؟ خود کہتے ہیں کہ وہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا شعر، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستاں ہم کو، میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے نمکداں ہم کو۔ یہ کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلامی بہنوں میں بچیوں میں آقا کی محبت پہ جینا ہے، آقا کی محبت میں رہنا ہے، آقا کی محبت پہ مرنا ہے۔ میرے نوجوانوں، تمہیں جوانیاں عشق رسول میں زندگی گزارنے کے لیے ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تم نے خودکشیاں کر لی اور اپنی جوانیاں برباد کر دی۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میں تو رسول پاک کا ہوں، کہتے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اللہ، عشق رسول میں، اور یہی وہ محبت ہے۔ بلال حبشی کو یہ محبت ملی تھی، صدیق اکبر اسی محبت میں جیے ہیں، عمر فاروق اسی محبت میں جیے ہیں، عثمان غنی اسی محبت میں جیے ہیں، حضرت مولا علی اسی محبت میں جیے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کہا، اپنی دنیا سے رخصت ہونے کا، انتقال ہونے کا کہا، تو اب رو پڑی تھی۔ یہ محبت تھی کہ اب رو رہی تھی،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وصال پاک سے پہلے صرف ایک بار ہنسی ہیں، اپنے وصال پاک سے پہلے ہنسی نہ تھی، وہ بھی اپنے پردے کی حفاظت کا خوشخبری دے کر ہنسی تھی۔ انتقال کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی، کفن پہ بھی نظر نہ، کفن پر بھی نظر نہیں پڑے گی، ہائے ہائے، تب آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ جینا ہے، یہ جینا ہے، رونا ہے نا تو رسول پاک کی یاد میں رونا، وہ سکھا تنا بھی تو رسول پاک کی یاد میں رو رہا تھا نا، اللہ، یہ رونا ہے۔ آنسو، میرے آنسو کوئی مطلب کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے آنسو کی، یہ کیا یہ دنیا کی یہ گندی اور جھوٹی محبت میں بہیں گے؟ نہیں، یہ بہیں گے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ اللہ اللہ، تو یہ مطلب کہ محبت ہو رسول پاک سے، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت میں بس بندہ کہاں کے کہاں نکل جائے، رسول پاک کی محبت میں کہاں نکل جائے۔ اور یہ جب ان گندی محبتوں سے دل خالی ہوں گے نا تو یہ محبتیں، یہ لازوال محبتیں دلوں میں داخل ہوں گی اور آپ کو کہاں کے کہاں پہنچا دیں گی۔ اب میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ مجھے بھی غیروں کے خیال سے پاک کر کے بس اپنی یادوں میں گھما دے، ایسا ہو جائے تو پیارے۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے، یہ بات چلی، موضوع تھوڑا نکل رہا، ہم عشق رسول کی گلیوں میں گھومتے رہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بچوں کے ساتھ، میں میرے بچوں کے ساتھ، جو بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، ہمت کریں، کوئی پیغام دینے کی، کوئی بھی نوٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے مٹا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بس دل سے نکال دے۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، میں صدقے 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 یا رسول اللہ۔ واہ واہ، بس آقا کی محبت میں جینا، آقا کی محبت میں مرنا، بس جب سوئیں تو سرکار کی یاد رلائے، یا اللہ بس آہت تو کرم کر دے، محبوب کا جلوہ دکھا، اللہ، آج تو رخ روشن دکھا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں آقا کی زیارت کی، آقا کے دیدار کی، خیر کی زیارت کی دعا کرتے کرتے بندہ سو جائے، وہ بات ہی کچھ اور ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بس یہ چند گزارشات تھیں، اللہ کرے کہ کوئی ایسا مدنی انقلاب آ جائے اور بالکل صفائیاں ہو جائیں، اور ماں باپ کو دھوکہ نہ دیں، خود کو دھوکہ نہ دیں، معاشرے کو دھوکہ نہ دیں، آپ بالکل اپنا ایک راستہ الگ لے لیں، ایسے گندے دوستوں سے دوستی نہ رکھیں جو اس راستے پہ لے کے جائے، ایسی سہیلیوں سے دوستی نہ رکھیں جو اس طرح کی باتیں کریں اور آپ کو گندے راستے پہ لے جائیں، تقوی، پرہیزگاری اور نیک لوگوں سے دوستیاں رکھیں، خوف خدا والوں سے دوستیاں رکھیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں، بس انشاءاللہ میری بچیوں کی، میری بہنوں کی عزتیں بھی سلامت رہیں گی، میرے نوجوانوں کی بھی عزت و غیرت سلامت رہے گی۔ یہ ہے، باقی بہت ساری ڈیبیٹ، بہت ساری ڈسکشنز اپنی جگہ پر ہے، آپ کرنا چاہیں کر لیں، لیکن میرے جیب میں پیسے، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا نا، میری عزت کی میں ہی دیکھ بھال کروں گا۔ جب بندے کا جیب میں اتنا سارا قیمتی پیسہ ہو، سونے ہیرا ہو ہاتھ میں، تو کیا یہ اچھالتے جائے گا؟ تو کیا عزت سے بڑھ کر آپ کے پاس کچھ ہے؟ اور پھر اس سے زیادہ یہ کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، تو کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت رہے، ہماری عزتوں کی حفاظت رہے، ہمارے کردار کی حفاظت رہے، اس پر میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، آپ کے ہمارے دین ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، رابطے کی کوئی نہ کوئی صورت رہتی ہے، میسج آ رہا ہے، تو نمبر بلاک کر دیا جائے، پھر ڈیلیٹ کر دیں، پہلے بلاک کریں پھر ڈیلیٹ کریں، چاہیے ہی نہیں، بس چاہیے نہیں، بس اس سے تعلق رکھیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملتی ہو۔ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں ملتی
اس سے تعلق ختم کر دیں۔ مدینہ مجھے حال میں ایک نوجوان نے پوچھا تھا اپنے سلمان بھائی کہ یار کیسے دوستوں کو چھوڑا جائے، تو میں نے یہی کہا تھا، میں کہا اچھے دوست بنا کے آلٹرنیٹ بھی ضروری ہوتا ہے، پھر اکیلا بیٹھا رہے گا پھر دماغ ادھر چلا جائے گا۔ اچھے دوست رکھیں، پرانے دوستوں سے بولے نہیں، اعلان نہ کرے آج سے تمہاری میری دوستی ختم ہے وغیرہ وغیرہ، وہ پھر 10 قسم کے بحثیں ہوں گی۔ آپ اپنے اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، ستھرے کاموں میں بزی ہو جائیں اور اچھے دوست اور اچھی صحبت رکھ لیں، آٹومیٹیکلی آپ کا معاملہ آہستہ آہستہ سیٹ ہوتا چلا جائے گا۔ مدینہ مرحبا، کالیں شاید کافی جمع ہیں۔ جی کالز رہتے ہیں۔ عبد الخالق کرتاری کینٹ سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض اوقات کسی کی اصلاح کی جاتی ہے، یعنی کسی کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، تو اس کو بھی اگر کوئی سمجھانے والے کی غلطی پتہ ہو تو وہ فوراً بتا دیتا ہے جناب آپ کے اندر بھی تو فلاں فلاں غلطی ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فوراً اصلاح اگر وہ اپنی حاصل کرنا بھی پائے تو پھر اسٹو میں رہتا ہے کہ جس نے میری اصلاح کی ہے یہ بھی جب غلطی کرے تو پھر میں بھی اصلاح کروں، یہ رویہ رکھنا کیسا ہے؟ کاؤنٹر اٹیک نہیں ہونا چاہیے، جب کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ پہلے سمجھ لیں، بس ختم۔ پھر خدا نہ خواستہ اس کا کوئی ایسا چیز نظر آ جاتی ہے تو پھر اس کو بھی اچھے انداز سے آپ اس کی بھی اصلاح کریں، لیکن یہ کہ ایٹ اے ٹائم کوئی اس طرح کی باتیں کرنا تو پھر کبھی بھی کوئی آپ کی اصلاح نہیں کرے گا، اور بندے کو منتقم المزاج نہیں ہونا چاہیے، درگزر کرنے والا ہونا چاہیے۔ جی نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے بار بار تھوکتے رہتے ہیں، کبھی اپنی ناک میں انگلی ڈالتے رہتے ہیں، تو یہ عادتیں کیسی ہیں، اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں۔ کوئی اچھا سا ستھرا سا دوست ہو جو اس کی اس عادت ہو کہ اس کو نوٹس کرتا رہے اور سمجھاتا رہے تو انشاءاللہ یہ عادت نکل جاتی ہے۔ اب میں تو یہی مشورہ آپ کو دوبارہ دے دیتا ہوں، اپنے ساتھ کوئی ایسا دوست، ایسا ساتھی اپنے ساتھ متعین کر لیں، خیر خواہ، ہمدرد، جو آپ کو آپ کی کچھ ایسی کمزور چیزوں کی نشاندہی کرتا رہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، بعض لڑکوں کی، نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کے سامنے اب یہ نا یہ یوں یوں ہلاتے رہیں گے، یوں یوں ہلاتے رہیں گے اور یوں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بیٹھیں گے نا تو یوں تھوڑا سا بڑے بوڑھوں کے سامنے بھی تھوڑا بیٹھیں گے نا تو یوں ٹانگیں لمبی کر کے یوں بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا پھر بہت زیادہ ایک بڑی مطلب وہ ایک انداز میں بیٹھتے ہیں۔ تو کئی جگہوں پر یہ بھی ایک وداؤٹ، یہ مینرز سے ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی بڑے بزرگ کے سامنے یا اپنی عمر سے بڑے لوگوں کے سامنے ایک رسپیکٹیبل ماحول میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کے بھی آپ کو ایک مینرز استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ یہ تو اسی طرح جگہ جگہ تھوکتے رہنا یہ بھی گندی عادت ہے، اور ناک میں انگلی ڈالنا، کان میں انگلی ڈالنا، اور بعضوں کا توجہ بھی نہیں ہوتی، عادت ہی ایسی پڑ گئی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر اس کو کوئی نوٹس دلانے والا ہو نا، لیکن نوٹس اچھے انداز سے دلائی جائے، ٹھیک ہے، تو بھی ہو سکتا ہے وہ اگر آپ کے سامنے میسیج لکھے دیتے کہ پلیز اس کو ذرا دیکھ لیں، آپ کنٹرول کریں، اور اشارہ کر دیں میسیج دیکھ لیں، میسیج دیکھا تو خود بخود سیٹ ہو جائے گا، یار نوٹس لیا جا رہا ہے۔ جی سب کے سامنے نہ ٹوکیں۔ صحیح کال۔ ماشاءاللہ عز و جل ہماری عادتیں بہت زبردست سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ بھائی صاحب، اتنے اچھے اچھے نوجوانوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اس گندی عادتوں میں پڑے ہیں، عشق مزاجی میں پڑے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اچھے کام بھی تو ہم کر رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے ساتھ رابطہ رکھا ہے کون سا ہم نے گناہ والا کام کیا ہے۔ بھائی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے ایسے نوجوانوں کے لیے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ ان کو سن کر انہیں فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس انداز پر آج اجنبی لڑکیوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے اس کی تقریباً صورتیں گناہوں بھری ہیں، حتیٰ کہ جو یہ ایک دوسرے کی محبتوں میں جو ایک دوسرے کو تحفے دیے جاتے ہیں وہ تحفے بھی رشوت ہیں، اور یہ ایک ایسی گندی عادت ہے کہ جو آپ کی شاید کئی اچھائیوں کو اور بھلائیوں کے کاموں کو کھا جائے گی، اور ایک ایک تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دلدل ہے، دلدل ہے نا، یہ دلدل ہے، اب دھنستے چلے جائیں گے، اور اتنا دھس جائیں گے کہ پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، یہاں تک کہ جان چلی جاتی ہے۔ اسے نکل جائیں، ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے بھائی، اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، کیوں آپ اپنے آپ کو کہاں کے کہاں ڈال کر بیٹھ گئے ہو؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اپنے گھر میں والدین سے محبت کریں، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کریں، فیملی ممبر بن کے جئیں۔ اچھا پھر کیا سارے کے سارے دنیا کا اسی انداز سے جی رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں نوجوان مرد اور عورت، لڑکے لڑکے ایسے جن کے کوئی آپس میں ایک دوسرے کے کوئی سے کانٹیکٹ نہیں ہے،
صاف ستھری پاکیزہ زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں. پھر اللہ نہ کرے اگر آپ نے اسی طرح کوئی کنیکشن میں زندگی گزاری ہے اور آپ کی آپس میں شادی بھی نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کمزوریاں شیئر کر لی ہیں, تصاویر شیئر کر لی ہیں, واٹ ایور, اور آپ کی شادیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں, زندگی بھر یہ ستاتی رہے گی چیز. آپ کی ازدواجی شادی کے بعد کی زندگی داؤ پہ لگا رہی ہیں آپ, سوچ لیں. ایسے ماحول سے نکل ہے, یعنی ایک مصیبت ہے کہ ایک مزاج, ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ لڑکی بغیر بوائے فرینڈ کے پوری نہیں ہے, لڑکا بغیر گرل فرینڈ کے پورا نہیں ہے. یہ اتنا گندا مزاج ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے. اسلام, اخلاق, شرافت اس کی اجازت نہیں دیتے. بہت کیٹاگوریکلی بیان کر رہا ہوں, واضح بیان, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتے. قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا گیا لا تقربوا الزنا. اس کی تفسیر میں پڑھ لیں, ہر وہ کام جو کہ اس طرف لے کے جائے اس سے بچنا ضروری ہے. یہ تو خوبصورتی ہے اسلام کی کہ کسی کام میں پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, قریب بھی نہ جاؤ, قریب بھی نہ جاؤ. ایسی بات. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, پورے مومنون میں آیا. اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ بری باتوں کی طرف التفات بھی نہیں کرتے, دیکھتے تک نہیں ہے. بس محبوب کریم کی, میں نے کہا محبوب کریم کی یاد میں, مدینے کی یاد میں ایسے کھوئے رہیں, ایسے گم ہو جائیں کہ بس مدینہ مدینہ ہوتا رہے. مدینے کی باتیں, جنت کی باتیں, اللہ کی محبت کی باتیں, مغفرت کی باتیں, یاد رسول میں, یاد مصطفیٰ میں, اسی طرح دیگر اس طرح کی یادیں, ایک سے ایک یادیں یار رلاتی ہیں. کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر, رلاتی عاشق کو یاد مدینہ. خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو, لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. تو یہ مطلب کہ آپ پڑھے تو صحیح شعر, یار شعر تو پڑھے, مزے کو مزہ آ جاتا ہے. ان کے واقعات تو پڑھے. وہ دراز گوش جس پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے, آقا کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ ایسا غم رسول میں مبتلا ہوا کہ دوڑا اور کنویں میں کود کے چھلانگ لگا کے جان دے دی, نہ رہا گیا اس سے. حضرت بلال حبشی نہیں رہ سکتے تھے مدینہ منورہ میں, سرکار کے ہر طرف ان کو یادیں رلاتی تھی. مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ ما هذه الجفوة یا بلال, یوں حضور نے خواب میں آ کر کے فرمایا. آپ اٹھ کے بے قرار ہو کر مدینے کی طرف چل دیے. تو یہ پورا واقعہ ہے, میں انشاءاللہ کسی دن یہ پورا واقعہ اللہ نے چاہا تو بیان کروں گا. تو یوں عشق رسول کے ایک سے ایک واقعات ہیں. مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے صحابہ کرام کا عشق رسول, بہت لاجواب کتاب ہے, عظیم الشان کتاب ہے. آپ یہ انشاءاللہ پڑھیں, ڈاؤن لوڈ کریں, اور یہ جو ہم اس طرح کی الٹی سیدھی قسم کے تعلقات اور محبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں. امیل سنت کی باتیں تو سنیں یار, ان کے مدنی مذاکر میں ان کی باتیں تو سنیں, مدینے کی باتیں, عشق رسول کی باتیں, محبت الہی کی باتیں. خود امیل سنت کے جو مناجات کے دعاؤں کے کلام ہیں وہ پڑھیں. یہ جو روزانہ مغرب کے وقت جو پڑھے جاتے ہیں, کیسے کلام ہے یار. اللہ کی محبت, عشق الہی میں کتنا اس میں اضافہ ہونے کی صورتیں بنتی ہیں. سچی توبہ کی طرف آئیں, اللہ سے سچی توبہ کر لیں. جو اب تک گناہ ہوئے, غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے, درگزر فرمانے والا ہے. وہی ہے جو ہم پر ایسی رحمت کی نظر ڈالے گا کہ ہمارے دلوں سے یہ سارے گندے خیالات, برے خیالات نکل جائیں گے, اور وہ انشاءاللہ بس اچھے اچھے خیالات ہمارے دل و دماغ میں آ جائیں گے. آپ ہمت تو کریں پلیز, کوشش کریں گے نا. اللہ آپ کو ہمت دے, اللہ آپ کو طاقت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اپنے موبائل سے, اپنے خیالات سے, اللہ کریے ہر جگہ سے یہ چیزیں, ہماری گندگی چیزیں ڈیلیٹ ہی ہو جائیں, اور اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کر دیں. دعوت اسلامی کا اتنا عظیم ماحول ہے آپ کے پاس, مدنی چینل ہے, دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں, مبلغین ہیں, ایک سے ایک نیکی کی دعوت کے سلسلے ہیں. آئے نا جی, کالز دیں.
میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ مزدوروں سے کام کرواتے ہیں، جب کام پورا ختم ہو جاتا ہے تو اس کام میں ایک نقص نکالتے ہیں کہ تاکہ مزدور کو اس کی مزدوری کم دی جائے، تو ایسی عادت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ اگر یہ اس وجہ سے کرتے تو ڈیفینیٹلی غلط ہے کہ نقص نکالنا اس وجہ سے کہ اس کی مزدوری کم ہو جائے، تو اچھا پھر اس کا کوئی ہمارے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے، لیکن جب کوئی بھی مزدور یا کوئی بھی میکینک کوئی بھی پورا کام کرے گا تو بندہ کام کرنے کے بعد اس کو چیک تو کرے گا نا۔ اگر رنگ کیا ہے تو رنگ تو ہو جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا نا صحیح ہوا ہے نہیں ہوا، کرسی بننے کے بعد ہی پتہ چلے گی، بیٹھ کر ہی دیکھیں گے کہ صحیح بنی کہ نہیں بنی۔ آپ نے موٹر سائیکل سروس ٹیوننگ کرائی ہے، کار سروس ٹیوننگ کرائی ہے اور اس نے تو پوری چمکا کر آپ کو دے دی، لیکن اب چلائیں گے تو پتہ چلے گا نا، پھر آپ یار یہ تو وہیں کے وہیں پھٹ 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 کر ہی رہی ہے، اس کے پلک میں ابھی بھی کچرا پھنسا ہوا ہے، ابھی بھی یار بریک صحیح لگی نہیں رہی ہے، ابھی بھی ایکسیلیٹر صحیح دبی نہیں رہا ہے، بریک شو یار آپ نے صحیح نہیں لگایا۔ تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ مزدور کی مزدوری کاٹنے کے لیے کہا جا رہا ہو، یہ ضروری، اگر خدا نہ خواستہ ایسی کو بدنیتی ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ اپنا کام ہوا یا نہیں ہوا صحیح، مثال کے طور پر بچہ جب لکھے گا تبھی کاپی چیک کی جائے گی نا کہ اس کی رائٹنگ صحیح ہے یا نہیں ہے، لکھنے سے پہلے تو تبصرہ نہیں ہوگا نا، تو چیک تو ہوگا نا، اور اگر اس میں کوئی سی کمزوری ہے تو بات تو کی جائے گی، بالکل، اور اس کو وہ درست کروا کر اس کی مزدوری پوری دی جائے، اور پہلے سے طے ہو کہ اس کام کی مزدوری اتنی ہوگی۔ جی کال دیں۔ فاطمہ تاریہ بنت محمد ایوب اتاری ادرو برزائی چو گال کرنیا نگرانی شورا تو ساپڑے سیسلی چاکھے بجلی ضائع نہ کرو، میں اور بجلی ضائع کرنے تو بچنیا ساڑھے سارے کرے والے ہستے ایمان نہیں سلامتی نہیں دعا کرو اللہ جی تو ساڑھا بھی ایمان سلامت رکھے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاکم، ماشاء اللہ، اللہ ساڑھا سبھی دا ایمان سلامت رکھے، آمین، سٹھا کم کیتا، سونا کم کیتا، ماشاءاللہ، بجلی بچاؤ، خوشحالی پاؤ، مرحبا، ماشاء اللہ، مرحبا۔ جی جی، اکثر بچوں کو پڑھنے کا کہتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں نیند کے مارے نا، اور اگر ان کو کھیلنے کودنے کا بولتے ہیں تو سوتے نہیں ہیں، تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں نگرانی شورا بھی، جزاک اللہ خیر۔ آمین، بہت بہت شکریہ۔ ہم اسی طرح بڑے ہوئے تقریباً، ہمیں بھی کام کا دیتے تھے، لکھنے پڑھنے کا تو نیند آ جاتی تھی، مستی مذاق اور کھیلنے میں لگا دے، تو بچوں کا ایک اپنا نیچر ہوتا ہے، تو ایک تو فریش ٹائم میں ان سے کام کروا لیا جائے جو بھی ان کے لکھنے پڑھنے کے کام ہیں۔ بعضوں کا دلچسپی بعض سبجیکٹ میں نہیں ہوتی بچوں کو، تو کام کا وہ لکھنے پڑھنے کا جذبہ ان کا بنے، جبکہ وہ سارا ہو عین شریعت کے مطابق، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس طرف آ بھی جائیں گے، تو تھوڑا بہت کھیلنے کی طرف آئیں گے نا۔ مثال کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھیلنے کی بات کر رہا ہے، تو تھوڑا بہت اگر اس طرح کا جائز طریقے سے تھوڑا کھیل لے گا تو اس کی نیند بھی اڑ جائے گی، تو نیند اڑ جائے گی، 5-10 منٹ ٹھیک ہے چلو کھیل لو، پھر لکھنا پڑے گا یا پھر یہ ہوم ورک کرنا پڑے گا یا پھر پڑھنا پڑے گا، پھر قاعدہ پڑھنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ ہو، تو تھوڑا بہت نیند اڑ جائے گی، تو اب نیند اڑے گی تو اب یہ کیسے بولے گا مجھے دوبارہ نیند آ رہی ہے، نہیں کرے گا۔ تو یہ تھوڑے سے آپ بھی حکمت عملی کے ساتھ جھوٹ بولے بغیر بچوں کے ساتھ ترکیب بنا سکتے۔ بچے کو آپ تو چلا سکتے ہو نا، بچہ آپ کو نہیں چلا سکتا ہوگا، آپ تو بڑے ہو، آپ بچے کو اپنی عقل و حکمت و دانائی کے ساتھ تھوڑا سا وہ ٹویسٹ کر کے چلا لیا کریں۔ جی کال دیں۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، جب نا امیدی کی طرف بندہ جانے لگے اور نماز بھی پڑھ رہا ہو، وظائف بھی پڑھ رہا ہو، اور پھر بھی جو ہے خودکشی کا ذہن میں خیال آ رہا ہو، معاملات ایسے ہو گئے ہوں، تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر اعتماد کرے، اپنی نمازیں بھی درست کرے۔ نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے، تو اولا اپنی نماز کا بھی جائزہ لے، اس کے شرائط، اس کے فرائض، اس کے واجبات، سنتیں وغیرہ جو بھی اس کے اہم تر چیزیں ہیں اس کو درست کرے، اپنی طہارت اور جو بھی سب اس میں آ جاتا ہے، اپنی نماز کو درست کرے، اور جیسی پریشانی اور گھبراہٹ اور آزمائشیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ کون ہے جو آپ کی اور میری پریشانی دور کرے سوائے اللہ کے؟ کون ہے جو آپ کی میری مغفرت کرے سوائے اللہ کے؟ وہ قادر مطلق ہے، آن کے آن کام ہو جاتے ہیں، لمحہ نہیں لگتا کام ہو جاتے ہیں۔ اس پر اعتماد کرے، توکل کرے، بھروسہ کرے، نہ کہ یہ کہ خودکشی کا راستہ لے، اور خودکشی ایک حرام فعل ہے،
اور اس کے بعد جو اللہ نہ کرے اس کے جو عذاب وغیرہ جو ہیں تو آزمائش ہی آزمائش ہے. یہاں اگر خدا نہ کرے آزمائش ہے بھی تو کتنے دنوں کی، کتنے گھنٹوں کی، کتنے سالوں کی. اللہ اس کے لیے بھی ہمارے لیے آسانیاں کر دے. لیکن خودکشی کی طرف جانا یہ بالکل کسی بھی صورت درست نہیں ہے، اور اس سے بالکل آپ دور رہیں اور شیطانی اس وسوسے کو اپنے سے دور کریں. خوب دعا کریں، خوب درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیں اور درود تاج پڑھیں. جب کوئی سی آزمائش آپ کے ساتھ آئیے نا، اب درود تاج پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ درود تاج کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے ایک راحت و خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوں، گھر والوں کو سلام کریں، سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی شمون رضا تاری مدینہ العالیہ ملتان سے قادر پورہ سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ آج کل ماحول اس طرح کا ہے کہ نوجوان بیٹوں کو، نوجوان اولاد کو کوئی بات کرتے ہوئے والدین گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں. تو ایسی صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. حالات واقعی کچھ اسی طرح کے. اولاد سے بات کرتے ہوئے ایک تعداد والدین کی جو بیچاری خوفزدہ رہتی ہے کہ ناراض ہو جائے گا، لڑ لے گا یا دو باتیں سنا دے گا. یہ اولاد کی نااہلی ہے، یہ اولاد کی نالائکی ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ ڈر رہے ہیں. ورنہ تو اولاد کو ہی ماں باپ سے ڈرنا چاہیے کہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہے. ایسی اولاد کو تو اول تو سوچنا چاہیے کہ ایسا ماں باپ کیوں سوچ رہے ہیں. لیکن دوسرا پہلو یہی ہے جو میں نے کہا کہ ایسا ہے، اس میں یہ کہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے حکمت عملی کے ساتھ کام لیں. تھوڑا بیٹھ کر مزاج اچھا بنا کر بات کریں، آہستہ آہستہ اس کو اپنے قریب کریں، ایک ماحول ایسا کریٹ کریں کہ وہ سننے کو اور سمجھنے کو تیار ہو جائے تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ پھر خدا نہ خواستہ پھر بہت فاصلے ہو جاتے ہیں، پھر سمجھانے کی صورتیں بھی تقریباً ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ آسانی کرے. جی نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور اگر ایک گھر میں 4 بھائی ہوں اور سب سے بڑے بھائی وہ ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ جو دیگر بھائی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، تو وہ جو 3 آپس میں بھائی ہیں وہ آپس میں تو مشورہ کرتے ہیں کہ یہ بھائی نے ٹھیک نہیں کیا، تو لیکن بھائی کو نہیں کہتے. اور جب وہ کام ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان بھی سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہ بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا تھا آپ نے ایسا کیا، ہم نے تو بس اس لیے نہیں بتایا کہ ہم بتائیں گے آپ مانو گے نہیں. تو پھر اس میں غلط کیا وہ جو 3 بھائی جنہوں نے نہیں بتایا وہ غلط ہوئے یا جو بڑے بھائی نے غلطی کی وہ غلط ہوئے؟ اس کی رہنمائی فرمائیے گا. اور یہ معاملہ دیکھا بھی جا رہا ہے اس دور میں نا. دیکھیں غلطی کرنے والے کی اصلاح تو کرنے کی اگر گنجائش ہے تو کرنی چاہیے. مسلمان مرد مسلمان عورتیں یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. یہ ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں مسلمان مرد اور عورتوں کے. اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے بھائی کو کسی ایسے غلط کام میں، نقصان دینے والے کاموں میں دیکھتے ہیں تو آپس میں بعض اوقات پھر غیبتوں میں پڑنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اگر اصلاح کرنی ہے تو کوئی ایک آدھ بھائی ہمت کر کے ترکیب بنائے، سمجھائے. تو وہ انہوں نے غلط کام کیا جس سے ان کو نقصان ہو رہا تھا تو وہ تو چلو ان کی غلطی تھی، لیکن اب پھر یہ کہنا ہمیں تو پتا تھا کہ آپ تو یہ غلط کام کر ہی رہے ہو، ہم نے آپ کو بتایا نہیں، تو یہ تو الٹا مطلب کہ ان کو وہ ہو جائے گا کہ یار اگر بتاتا تو مجھے بتا دیتے. تو اگر کوئی بہت بڑے فتنے کا خوف نہیں ہے تو میرا خیال ہے ان کی اصلاح کی کوشش کسی ایک بھائی کو نرمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ کرنی چاہیے. اگر بولنے کی ہمت نہیں تو کوئی لکھ کر ہی دے دے کہ یہ حضور ذرا دیکھ لیجئے گا وغیرہ وغیرہ کر کے تو ہونا تو چاہیے. اور یہ نہ سوچا کرے کہ یہ سمجھے گا نہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. مرحبا. جی نگران شورا کی بارگاہ میں عرض تھی کہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے میری بات مانی جائے. اگر بظاہر کوئی غلطی نظر بھی آتی ہے تو اس بات پہ زور دینا کہ میرا ہی مانا جائے، یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیں مشورہ دینا چاہیے اور ناقص کہہ کر ہی دینا چاہیے. کوئی مشورہ دے اور اس کا مشورہ نہ مانا جائے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کے مطابق کہ اگر کوئی مشورہ دے
اور اس کا مشورہ نہ مانا جائے اور وہ اس پر ناراض ہو تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آپ مشورہ دیں، حکم نہ دیں۔ جب مشورہ دے رہے ہیں اور وہ مشورہ نہیں مانتا تو یہ بھی نہ کہ جب ماننا نہیں تھا تو مشورہ کیا کیوں تھا؟ بھائی مشورہ آپ کی ماننے کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے آپ سے بھی کیا تھا، ان سے بھی کیا تھا، ان سے بھی کیا تھا، مجھے کام کرا تھا، میں نے 4 آدمی سے مشورہ کیا۔ اب 4 آدمی کا مشورہ کیا، جو میری سمجھ میں تو اس پر عمل کروں گا نا۔ یا ہو سکتا ہے 4 کا مشورہ جمع کر کے 5واں میرے پاس کوئی رزلٹ نکل آیا، میں نے اس پر عمل کر لیا۔ تو یہ نہیں ہے، یہ ایک انڈیویجول ہے۔ لیکن جب کوئی آپس میں کلیکٹیو مشورہ کرنے سے، کوئی ادارتی ہے یا کوئی ایک گھر کے لیے کوئی بات کرنی ہے، پھر ایک مشورہ کیا جاتا ہے اور پھر اکثریت رائے پر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، تو یہ دونوں صورتوں کو سامنے رکھا جائے۔ جی میرا نام نعمت عالیہ ہے، میرا آج کا سوال روزہ ہے، نگرانی شورا آپ افطاری میں کیا کیا کھاتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، واہ جی واہ، افطار میں کیا افطار میں کیا کھاتے ہیں ذرا؟ افطار میں تو آپ مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہیں، افطار میں کھاتا تو ہوں نہیں، افطار میں پیتا ہوں، امیل سنت قدموں میں ہوتا ہوں، الحمدللہ میں پیتا ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں پیتا ہوں، کیا بات، اور در مرشد پر ہوتا ہوں، وہ وہاں سے مل رہا ہوتا ہے، میں پی رہا ہوتا ہوں، وہ مل رہا ہوتا ہے، میں پی رہا ہوتا ہوں۔ بس دعا کریں اللہ کرم کرے اور میرا ظاہر و باطن اچھا ہو جائے۔ جی کچھ لوگوں کے اندر سستی کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی کام کہا جائے تو وہ بہت ہی اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اگر اپنا ان کو کوئی کام ہو کسی سے تو بہت ہی چست نظر آتے ہیں، جیسے کہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوں۔ ہوتا ہے ایسا، اب جب اپنا کام ہوتا ہے نا تو اس کی دلچسپی الگ ہوتی ہے، کسی اور کا کام ہو تو عموماً وہاں دلچسپی اتنی رہتی نہیں ہے۔ ہاں جس کا کام ملا ہے اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی توجہ، اس کی خوشی اگر بہت پیاری لگتی ہے نا تو باپ رے باپ، اپنے کام آپ اس سے تو ڈبل گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر آپ کو پیر صاحب کو کام دے دیں، امیل سنت آپ کو کوئی کام دیں، صدقے دے گا بھی دے، مزہ آ رہا ہے نا سلمان؟ آپ کو بھی فون آ جائے، سلمان بیٹا ذرا یہ کام تھا، تو یہ لائیو وائف چھوڑ کر بھی شاید چلے جاؤ گے، میں تو جا رہا ہوں، تم چلو نہ چلو، میں چلا۔ تو یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فوراً ہوگا، وہ پھر رپلائی بھی کریں گے، ہو گیا۔ تو یہ کوالٹی پر ہوتا ہے۔ جرنلی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں اپنی دلچسپی، اپنا غرض، اپنا مفاد، اپنی خوشی یا کوئی اپنی سی چیز ہوتی ہے تو اس میں واقعی آدمی کو دلچسپی زیادہ ہوتی ہے تو چستی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن جب کسی کا کوئی کام لیں، ذمہ داری قبول کریں نا، تو پھر اسے اسی طرح نبھائیں جیسا آپ اپنے کام کو نبھاتے ہیں، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری مغفرت کرے، دعا میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا